جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں نا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ عورتیں جا رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں سے یہ فرمایا کہ تم لوگ صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرو، کہ میں نے تم عورتوں کی کثرت کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح سے عورتوں کے جہنم میں، دوزخ میں جانے کی کیا وجہ ہے کہ یہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ ایک تو عورتوں میں شکر کی جو کیفیت ہے یہ کم ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کے اندر ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے کی جو عادت ہے یہ بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، کہ ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے رہنا، ایک دوسرے کو تانے مارتے رہنا۔ اور ایک موقع پہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ عورتوں کو رنگ برنگے کپڑوں اور زیورات کی محبت نے جہنم کے اندر کثرت سے داخل کیا۔ اور ایسے ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، یعنی انسان دین کے اعتبار سے ایسے آدمی کو دیکھے جو ہم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اور ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، ہم سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا، ہم سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور ہم سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے۔ تو دین کے لحاظ سے ہمیں اپنے سے بہتر آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ تو جب ہم دین کے لحاظ سے اپنے سے بہتر آدمی کو دیکھیں گے تو پھر ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور فرما برداری والے کاموں میں آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دوسری بات جو یہ فرمائی تھی کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو، لیکن آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی وہ آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھتا، دیکھو جی اللہ کا شکر ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور دیکھو جی وہ آدمی تو روزے بھی نہیں رکھتا، اور دیکھو جی ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں۔ تو شیطان دین کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے کہ جی دیکھو جی وہ لوگ تو اتنے گناہ گار ہیں، وہ لوگ اتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور دیکھو جی ہم تو ان لوگوں سے کتنے اچھے ہیں، کتنے نیک ہیں۔ تو حالانکہ یہ بات غلط ہوتی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے، لیکن آج ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، کہ جی اگر مثال کے طور پہ ہمارے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار کتنے لوگوں کے پاس یہ چھوٹی گاڑی بھی نہیں ہے، اور لوگوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، اور لوگ بیچاروں نے کسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو وہ بیچارے ٹرانسپورٹ کے اندر گرمی سردی برداشت کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم لوگ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں اگر ایک مثال کے طور پہ 5 یا 7 مرلے کا گھر دیا ہے تو ہم اس بات کو دیکھ کے شکر نہیں کرتے کہ بھئی اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن بیچاروں کے گھر 2 مرلے کے ہیں، 2.5 مرلے کے، 3 مرلے کے گھر ہیں، اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بیچارے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں کہ جن کے پاس اپنا گھر بھی ذاتی رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمیں تو اپنے سے دنیاوی اعتبار سے ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا بھائی کتنا فضل ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری نعمتیں حاصل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے اپنا گھر دیا ہوا ہے، اور ہمیں سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی گاڑی بھی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر کتنی ساری نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کتنی ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور عافیت کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان یہ کرتا ہے
کہ جو تھوڑی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہوتی، اور زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن انسان بیچارہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کیا کرتا ہے، جو تھوڑی نعمتیں اس کو حاصل نہیں ہیں ان کو دیکھ کر یہ اللہ تعالیٰ سے ناشکری والا معاملہ کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر انسان شکر نہیں کرتا۔ بہت تھوڑی سی نعمتیں جو اس کو فی الحال اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے نہیں دی ہوئیں، تو انسان ان کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی بہت کوشش کرنی چاہیے، بڑا ہمارے اندر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جب ہم صبح کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت کے ساتھ نیند سے جگا دیا تو اس پہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں صحت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صبح کو اپنے بچوں پہ نظر پڑی تو اس پہ انسان اللہ کا شکر کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے بھی صحت کے ساتھ ہیں، عافیت کے ساتھ ہیں، اور اور جو ہے وہ صحت اللہ نے ان کو دی ہے، عافیت اللہ پاک نے ان کو دی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے سامنے ناشتہ آئے یا ہم کھانا کھانے لگے تو اس پہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ آپ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمیں آپ نے کھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کتنے سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے ایک یا دو وقت کے کھانے کے لیے بیچارے جو ہے وہ کتنی باغ دوڑ کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے بیچارے سوال کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، اور لوگوں سے بیچارے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر کر کے اپنے گھروں کے راشن کو پورا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم اللہ پاک کا کتنا شکر کریں۔ جیسے ایک بزرگ تھے، وہ راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے تو ان کے پاؤں کی جو ایک جوتا تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، تو ابھی فی الحال ان کے پاس کوئی اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اس جوتے کی مرمت کرا سکتے یا وہ جوتا اپنا نیا خرید سکتے۔ تو اب دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ جی دیکھو، ہم تو اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے اتنے فرما بردار ہیں، پھر بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمیں اتنا تھوڑا دیا ہے کہ ہمارا ایک جوتا ٹوٹا ہوا ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کی مرمت کرا سکیں یا ایک نیا جوتا ہی خرید سکیں۔ تو یہ رستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیچارہ زمین پر گھسڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کا ایک پاؤں ہی کسی بیماری کی وجہ سے کٹا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جب اس آدمی کو دیکھا جس کا پاؤں کٹا ہوا تھا، پھر انہوں نے اپنی جوتی کو دیکھی جو ٹوٹی ہوئی تھی، مرمت کے قابل تھی، تو انہوں نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ آپ کا کتنا شکر ہے کہ آپ نے میرے پاؤں کو صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، کہ میری تو صرف جوتی تھوڑی مرمت کے قابل ہے، تو باقی اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ آپ نے مجھے صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے، مجھے چلنے کی طاقت بھی دی ہے، اور اللہ مجھے آپ نے معذوری کی زندگی سے بھی بچایا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس جس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے وہ بہت زیادہ بیچارہ بیماری کی حالت میں تھا اور بہت زیادہ وہ پریشان تھا، اور غالباً اس کو کوئی جذام کی بیماری تھی۔ اب جذام کی بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کا گوشت وہ گل گل کر انسان کے جسم سے نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کے جسم میں زخم ہوتے ہیں، پھر ان زخموں میں پیپ پڑ جاتی ہے، اور پھر ان زخموں سے انتہائی سخت قسم کی بدبو بھی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی تم اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا مشاہدہ کرتے ہو؟ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اس آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی بظاہر تو ہمیں کوئی بھی نعمت نظر نہیں آتی کہ بیچارے کی اتنی بری حالت ہے، اس کے جسم کا گوشت گل چکا ہے، اس میں زخم پڑ چکے ہیں، اس کے اندر سے پیپ باہر نکل رہی ہے، جسم میں بدبو پیدا ہو چکی ہے، تو ہمیں تو اس کے اندر کوئی اچھی یا کوئی بہتری کی بات نظر نہیں آتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اس کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ یہ
اپنے جسم سے پیشاب اور پاخانے کو آسانی کے ساتھ خارج کر سکتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور ہمارا کبھی اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں جاتا کہ اللہ نہ کرے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کسی بیماری کی وجہ سے جن کے پیشاب میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہم نے ایک بندہ دیکھا تھا یہاں فیصل آباد میں، تو وہ رکشہ چلاتا تھا، تو اس نے کہا کہ میرا گردوں کی کسی بیماری کی وجہ سے ایک دفعہ پیشاب بند ہو گیا، تو میں نے بڑا علاج کرایا لیکن میرے جسم سے یہ اخراج نہیں ہوتا تھا، تو مجھے پھر گردوں میں اتنی درد ہوتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ بات اس نے مجھے خود بتائی، کہتا تھا کہ میں کیا کرتا تھا کہ میں اپنے گھر کے جو کمروں کی دیواریں تھیں نا، تو میں دور سے دوڑ کر اپنے گھر کی دیواروں کے ساتھ اپنے سر کی ٹکریں مارتا تھا کہ شاید اس درد اور تکلیف سے ہی میرے جسم سے جو ہے وہ پیشاب نکل جائے، لیکن مجھے پیشاب نہیں آتا تھا۔ میں اپنے جو سر کو زمین کے فرش پہ زور زور سے مارتا تھا کہ شاید اس کی تکلیف اور درد کی وجہ سے مجھے اللہ اس سے عافیت دے دیں، لیکن مجھے پھر بھی پیشاب نہیں آتا تھا۔ تو ہم نے کبھی اس چیز پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہمیں یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت حاصل ہے کہ اللہ نے ہمارے جسم سے جو ہمارے جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کتنی اس کو عافیت کے ساتھ ہمارے جسم سے خارج کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی ہمارے ایک بزرگ تھے انڈیا کے اندر، وہ بہت زیادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، ان کو بہت زیادہ کوئی تکلیف ہو گئی، بخار ہو گیا، تو ان کے کوئی جاننے والے ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ تو اس وقت میں ان بزرگوں کی چونکہ بڑھاپے کی بھی عمر تھی، اب بڑھاپے کے اندر اور بہت ساری بیماریاں انسان کے ساتھ لگ جاتی ہیں، پھر اس وقت میں ان کو 105 بخار بھی تھا۔ تو وہ جو ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے، سنا ہے کہ آپ کو بڑا تیز بخار ہے، 105 ڈگری بخار ہو رہا ہے، تو کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تو وہ بزرگ چونکہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پوری قدردانی کرنے والے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ کا بہت شکر ہے، آنکھیں ٹھیک دیکھ رہی ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے کان ٹھیک سن رہے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے دماغ صحیح سوچ رہا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے زبان صحیح بول رہی ہے، اللہ کا بہت شکر ہے ہاتھ صحیح کام کرتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے پاؤں صحیح چلتے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے معدہ ٹھیک کام کرتا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے پھیپھڑے صحیح چل رہے ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے گردے صحیح کام کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا 105 درجے کا بخار ہے۔ تو اب کیسی ان بزرگوں کی اللہ کی نعمتوں پر نظر تھی کہ جب ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فوراً ہی گلے شکوے نہیں شروع کر دیے کہ جی مجھے تو یہ بیماری بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، بلکہ پہلے انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کروایا جو ان کے اوپر تھیں، اور اتنی ساری نعمتوں کے بعد جو ایک تھوڑا سا بخار کی جو تکلیف تھی اور ناگواری تھی اس کو ذکر کیا۔ تو اسی لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں کو بہت زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور قدم قدم پر ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچا کریں کہ میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، میری اولاد پہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، میرے گھر پہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے کتنا کچھ دیا ہے، پہننے کے لیے کتنا کچھ دیا ہے، رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے، اطمینان دیا ہے، سکون دیا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت لقمان جو حکیم تھے، تو ان کی عقل مندی اور دانائی کی بڑی باتیں مشہور تھیں، تو ان کا یہ ایک آدمی کے غلام تھے، تو اس آدمی نے ان کو اپنے جو ان کا جو اس آدمی کا جو باغ تھا اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے ایک دفعہ حضرت لقمان حکیم سے کہا کہ جاؤ بھائی باغ میں سے کوئی وہ جو ہے نا وہ جیسے ہم ککڑی بولتے ہیں نا جو سلاد کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، کہا کہ کوئی ککڑی لے کے آؤ۔ تو وہ حضرت لقمان حکیم گئے ہیں، ککڑی لے آئے، جس کو ہم اپنی زبان میں تریں بھی بولتے ہیں، تو وہ لائے اور انہوں نے کاٹ کر اپنے جو تھا وہ ان کا آقا تھا اس کو دینے سے پہلے انہوں نے خود کھائی،
اور خود کھانے کے بعد حضرت لقمان حکیم نے وہ ککڑی یا تر کاٹ کر اپنے آقا کو دی، تو جب آقا نے وہ ککڑی اپنے منہ کے اندر ڈالی تو وہ اتنی کڑوی تھی، اتنی کڑوی تھی کہ وہ مالک اس کو آگے نگل نہ سکا اور اس نے اس پہلے ہی لقمے کو زمین پہ تھوک دیا۔ تو اب وہ ان کا جو آقا تھا وہ کہنے لگا کہ لقمان تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ ککڑی اتنی کڑوی ہے کہ جب تم نے جو ہے وہ اس کو کھایا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ ان کے آقا نے اس ککڑی کو اپنے ہاتھ سے چھری سے کاٹ کر حضرت لقمان کو پہلے کھلایا۔ تو اس نے پوچھا کہ لقمان کیا بات تھی، تم نے مجھے یہ بتایا کیوں نہیں کہ تمہیں میرے ہاتھ سے جو ککڑی کھانے کو ملی ہے یہ کتنی کڑوی ہے؟ تو حضرت لقمان حکیم نے یہ فرمایا کہ میرے آقا، میرے مالک، بات یہ تھی کہ جب آپ نے مجھے یہ کڑوی ککڑی کاٹ کر دی اور مجھے بھی اس کا ذائقہ بہت کڑوا لگا، اور میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اس کو نگلنے کی بجائے اس کو اگل دوں، تھوک دوں، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ میرا یہ جو آقا ہے اس کے ہاتھ سے مجھے آج تک اتنی نعمتیں ملی ہیں، اور اتنی جو ہے وہ اس مالک اور اس آقا کے ذریعے اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اس مالک کے، اس آقا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی قسم قسم کی نعمتیں کھانے کو دی ہیں۔ تو اگر آج اس آقا کے ہاتھ سے مجھے تھوڑی سی کوئی کڑوی چیز بھی کھانے کو مل گئی تو اس میں میرا کون سا کوئی بہت نقصان ہو گیا؟ تو اسی طرح سے انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر متوجہ ہیں کہ اللہ پاک قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ایک انسان اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو گن ہی نہیں سکتا، ان کو شمار کر ہی نہیں سکتا کہ ایک ایک انسان کے اوپر اللہ کی کاؤنٹ لیس نعمتیں، کاؤنٹ لیس بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی انسان کی طرف کو متوجہ ہیں۔ تو اگر اتنی نعمتوں کی بارش کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں اللہ پاک کی طرف سے کبھی کبھار کوئی تھوڑی بہت ناگواری پیش آ گئی، کبھی کبھار تھوڑا سا کوئی مسئلہ بن گیا، کبھی کبھار تھوڑی سی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی، یا کبھی کبھار تھوڑا سا کوئی اور پریشانی ہمارے سامنے آ گئی، تو ہم اس تھوڑی سی پریشانی کو اپنے سر پہ سوار کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکریوں کے کلموں کے اپنی زبان سے ڈھیروں کے ڈھیر نکالنے شروع کر دیتے ہیں، جو ایک تھوڑی سی ناگواری ہمیں سامنے آئی۔ تو اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی اتنی کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہمارے اوپر جو نعمتیں متوجہ تھیں، ہم نے ان کو سامنے رکھ کے کبھی اللہ کا شکر ہی نہ کیا۔ جیسے آخری بات ہے کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت ایک اللہ کی نیک بندی تھیں، بہت عبادت گزار تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ معرفت اور تعلق رکھنے والی تھیں۔ تو انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس نے اپنے سر پر ایک پٹی سی باندھی ہوئی تھی، جیسے ہمارے بھی اکثر لوگوں کے سر میں درد ہو تو وہ اپنے سر اور ماتھے وغیرہ کو نا وہ کسی کپڑے سے ذرا کس کے باندھ لیتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ جی اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، تو اس درد سے اس نے بچنے کے لیے اس نے اپنے سر کو مضبوطی سے باندھا ہوا ہے۔ تو اس نوجوان نے بھی اپنے سر کو اس طرح ایک پٹی سے مضبوطی سے باندھا ہوا تھا۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، تم نے اپنے سر کو ایسے کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امی جی کیا بتاؤں، بس میرے سر میں اتنا شدید درد ہو رہا ہے کہ میرا جو سر ہے وہ پھٹ رہا ہے، میرے سے بولا نہیں جا رہا، مجھے میرے سر میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہاری جو عمر ہے 20-22 سال کی عمر ہے، تو اس 20-22 سال کی عمر میں تمہارے سر میں اتنا شدید درد کتنی دفعہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میری زندگی میں میرے سر میں آج ہی اتنا شدید درد ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا شدید درد نہیں ہوا۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو فرمایا کہ بیٹا پچھلے 20-22 سال کے اندر تیرے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، تو تم نے جو ہے وہ سر میں درد نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے 20 سال میں شکر کی پٹی ایک دفعہ بھی اپنے سر پہ نہیں باندھی، تو 20 سال کی صحت کے بعد اگر آج تمہارے سر میں تھوڑا سا درد ہو بھی گیا تو تم نے
اپنے سر پہ اپنے ماتھے پہ ناشکری کی پٹی باندھ کے لوگوں کو اللہ کی شکایتیں لگانا شروع کر دیں کہ دیکھو جی اللہ نے میرے سر میں درد کر دیا، دیکھو جی اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، دیکھو جی اللہ نے میرے اوپر یہ پریشانی بھیج دی، دیکھو جی اللہ نے میرے اوپر یہ ناگواری اور مصیبت کو نازل کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ شکر کی کثرت کو بہت زیادہ کرنا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو سوچا کریں، اور ان نعمتوں کو سوچ سوچ کے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔